لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو جس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور آخری جمعہ رمضان مبارک کا، اور الحمدللہ اس دفعہ 5 جمعے رمضان مبارک کے اندر آئے ہیں، سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں، روزے، اعتکاف، قرآن کریم سننا، ذکر اذکار، نوافل، تراویح، تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور روزے کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو روزے کا حقیقی مقصد ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ روزے ہم نے رکھ لیے، بھوک پیاس برداشت کر لی، اور کوشش کی ہے سب نے، تو دیکھنا ہے کہ کیا روزے کا حقیقی مقصد ہم حاصل کر سکے ہیں یا نہیں۔ جس طرح کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور بندے کے اندر ایک ایلیجبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا اس بندہ اس چیز کا اہل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ کوئی بھی اگر چیز ہے، ایکس رے آپریٹر ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے لیبارٹری کے والے سے، یا مکینک ہے، تو وہ جب کورس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر صرف وہ ڈگری یا کاغذ کا ٹکڑا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ اہلیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس رکھا، اور اس کے اندر اسپیشلی اہتمام فرما دیا، شیطان کو قید کر دیا، اور رحمتوں کی برسات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کر دی صبح سویرے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے پیکج دے دیا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہر انسان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دے دیا ہے، تو اس پیکج سے ہم کتنا ایک استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی ایک بساط ہے، اور ہماری جو اپنا ظرف ہے۔ تو اس کورس سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور جو اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ روزے کے دیگر بہت سارے فوائد کے ساتھ تقوی پرہیزگاری، جو اس کے ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، کیا ہم واقعی متقی ہو گئے ہیں۔ تقوی کی ایک بڑی جامع تعریف کی گئی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے انسان کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں سے حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں پہ کبھی حاضر نہ ہو، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے۔ تو جس طرح نمازوں کی پابندی، تلاوت، ذکر اذکار کی بہاریں تھیں، اور روزوں کے اندر اسی طرح مسجدوں کے اندر بہاریں اگر رہتی ہیں، اور ہم نماز اسی طریقے سے پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اسی انداز سے ہم صدقہ خیرات، سخاوت، برداشت اور بھوک برداشت کرنے کا مقصد بھی دوسروں کا احساس بھی ہے، تو کیا آیا ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے کہ نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اگر آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آئی تو پھر ہمیں اپنے کہیں کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر کے اپنے جو رب کو راضی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو دیگر 2 چیزوں کے ساتھ تیسری بات بتائی کہ ہلاک ہوا شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو کیا ہم ان بدبختوں میں تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور جو یہ آج کی رات ہے یہ بھی بڑی ایک اہم رات ہے، لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو جس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو اجرت دے دی، ان سب کو بخش دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم
ہے کہ آخری رات میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہا ہوتا ہے، اور رمضان کی آخری جب شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات 70,000 ایسے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر آخری رات میں تو اللہ تعالیٰ پورے مہینہ کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ان خوش نصیبوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شامل ہوں، خصوصی طور پہ آج کی رات جیسے چاند رات کہتے ہیں، تو جو ہی رمضان کے آخری لمحات ہم سے جدا ہوتے ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لاہ و لعب کی محفلوں کے اندر انسان پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہ کر عید کو منانے کی کوشش کریں، چاند رات کو بھی منائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور لائلۃ الجائزہ اس حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ انعام کی رات، بخشش کی رات، لائلۃ الجائزہ یعنی بخشش کی رات۔ تو اس بخشش کی رات میں اگر ہم چاند رات کے نام پہ اور عید کی خوشیوں کے نام پہ اگر لاہ و لعب میں پڑھیں گے، رقص و سرود میں پڑھیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑھیں گے، تو یقیناً اس رات کی برکات سے بھی محروم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی مول لیں گے۔